میرے لیے سب سے ڈسٹربنگ مومنٹ وہ تھا جب رملی ثانوی کی بیوہ سپریم کورٹ کے باہر اپنی فائل چلانے جا رہی اور میں نے جا کے اس سے ریکویسٹ کی. وہ لڑکانا چھوڑ دی, اس نے لڑکانا چھوڑ دیا, وہ مجبور تھی نہیں لڑ سکتی. جو رورل ایریاز کے جرنلسٹوں کے کیسز ہیں بہت ڈفرینٹ ہے فرام دی ادر. ہم کہہ تو دیتے ہیں امپیونٹی, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیملی نہیں لڑ سکتی کیس. جہاں انفلوئنشل وڈیرا ہوگا, پولیس آفیسر ہوگا, پولیس والا لگتا ہی اس وڈیرے کے کہنے پر ہے, تو وہ الٹیمیٹلی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں کو اب جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, شریعت کو بھی ہمارے یہاں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. بھائی دے لو, دباؤ ہے, پیسہ مل رہا ہے, آدمی جیپیوں کی فیملی پیچھے ہٹ نہیں جاتی. کیونکہ گورنمنٹ اگر سسپیکٹ کو ہار پہنا رہی ہے تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ یہاں جسٹس ہوگا. مجھے پتا ہے ہمیں میر پہ جنہوں نے حملے کیے وہ مار دیے. میں نے اس کی کیس کے فوراً بعد اس پولیس آفیسر سے بات کی, ہمیں روک دیا گیا. تو there are number of cases. یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, we have to go into detail of these cases. Family pressure, ابھی آپ نے فری لانسر کی بات کی, who is a free lancer? کیا صرف یہ کہنے سے آپ فری لانسر بن جائیں گے کہ میں فری لانسر نہیں, اس کا ایک میجرمنٹ ہونی چاہیے, اس کا تعین ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں جو پریس کلب وغیرہ میں یہ رہا ہے نا, پریس کلب کے بعد کیا ہوا تھا پریس کلب میں پچھلے 1-2 سال سے, سارے آفس بیررز پریس کلب میں موجود تھے. ایجنسی کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے اگلے 10 منٹ میں اس آدمی کو باہر نہیں نکالا تو ہم آپ کے چلے جائیں گے, اندر جائے گا پکڑ کے جائیں. بیکاز دے نیو کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے, پریس کلب کس روم میں بیٹھا ہوا ہے, کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. انفلٹریشن اتنی ہوئی ہے کہ کون آپ کا عہدیدار ہے, کون نہیں ہے. پینیٹریشن نیوز رومز میں اتنی ہوئی ہے. There was a serious question on Wali Khan Babar's case. It was an inside information. میں کیا کہوں, یونینز ہماری اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں, پریس کلب اتنے آگے چلے گئے ہیں. ویلفیئر آف دا کلب از ون تھنگ. اب تو یونینز گورنمنٹ سے فنڈ لیتی ہیں. جب آپ یونین گورنمنٹ سے فنڈ دینے شروع کر دیں گے تو میں کہاں رکوں گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سے غنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کر سکتا ہوں اگر میں اس سے گراٹ دیتا ہوں؟ ساری بھی تو ہو گئی ہیں جی, اتنی ساری بھی تو ہو گئی ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے نا, کہ پیسے ملتے ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے. 4 میرے خیال 4 فریکشن ہیں. دیکھیے آپ آج بھی اگر یہ کانسٹیٹیوشن کا کوڈ آف ایتھکس پڑھیں, ایون میں اگر بیورو چیف ہوں تو میں کوئی دوسری پوزیشن نہیں لے سکتا اس آرگنائزیشن. ابھی مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ میں بیورو چیف بھی ہوں, ڈائریکٹر نیوز بھی ہوں, اخبار کا اور چینل کا. اس لیے کہ آپ کسی کی جگہ کو فل کر رہے ہیں, جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے کسی اور کو ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں جو ہمارے فور فادرز تھے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. کہ میں یہاں آنے سے پہلے صبح نیشنل کمیشن آف بہت میرے خیال میں بہت اچھا ایکٹ ہے 2012 کا. اگر آپ اسے پڑھیں اس کے پاس کتنی پاورز ہیں. ایون دے کین سمن دی جنرل آلسو. آپ اس کی کلاس 14 اور 15 پڑھیں, اس میں وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے کوشچن کیا کہ یہ کسی آدمی کے خلاف 16 FIR کیسے کر سکتے ہیں. Why the Human Rights Commission has not taken so much.
وہ موٹر پاور ہے ان کے پاس وہ موٹر میجسٹریل پاور. میجسٹریل پاور ہے ان کے پاس. آئی واز ان اسلام آباد. میں نے شعیب سڑی صاحب سے بات کر رہا تھا مائنورٹیز کے حوالے سے. انہوں نے کہا کوئی 50 ارب کی ایویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹی سے لوگوں کے قبضے ہیں جو مائنورٹیز. اور ہر کمیشن آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کمیشن کی فائدہ کیا ہوتا ہے. پاکستان میں ہر کمیشن پیرس کے مطابق ہونا چاہیے. ڈکلیریشن پرنسپل ہاں UN چارٹر کیا ہے تین بیسکلی فائنینشیل پاور, ایڈمنسٹریٹو پاور اینڈ پاور ٹو پنش. اور ایون جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں بھی اس کو رشید صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ اس میں انکلوڈ کریں کیونکہ وہ ملک سے باہر جا رہے تھے اس لیے وہ ظاہر ہے آج شامل نہیں ہو سکے. یہی کہا وہ آ جائے تو کر لیں گے اور اس کو جو بھی اور ریویو کرنا ہے. بالکل. خواتین کی ممبرشپ کیا میں نے خود 2008-2007 میں ہم نے انکلوڈ کیا تھا یہ FUJ کے اندر 20-25% وہ آپ کی یونین کے آفس بیئرز ہونے چاہیے. جو بات ہو رہی تھی جسے صحیح صاحب کے بیٹھے میں بڑی خوشائن بات ہے کہ سندھ نے بنا دیا. اب ضرورت یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو. تقریباً صحافی اس میں ہم بات کریں گے 10 سالوں میں اور ہر سال تقریباً ایوریج 5 صحافیوں کا قتل ہونا ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک المناک صورتحال ہے. ناظرین پوچھنے والا معاملہ بھی سامنے ہے. چاہے اس میں ایک ووٹ والا معاملہ بھی آیا, ایک تاثر سے حکومت سپورٹ کر رہی ہے لیکن سندھ حکومت نے پھر ہم نے دیکھا کہ اویس کی بھی گرفتاری ہوتی ہے, رکن اسمبلی کی بھی معاملات آتے ہیں, خود جا کر وہ ضمانت ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا وہاں پر ایک لاتعلقی صحیح صاحب وہاں جاتے رہے, خود یہ وہاں پر رہے اور کوشش ان کی رہی کہ جو مختلف جس طرح چاہیں وہاں پر ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کا ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو سپورٹ کہیں اس کو یا معاملات طے کرانے میں ایک فیلنگ اس طرح رہی ہے صحافیوں کی, میڈیا کی رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ خود زیادہ بہتر بتا سکیں اس میں. یہ بڑی ایک اچھی چیز یہ رہی کہ بن گیا. جب اس پر عمل درآمد جو معاملات ہوں گے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نظر آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. خواتین کی نمائندگی والا معاملہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس میں ہم سے پریس طرف سے مشاورت نہیں ہوئی تھی لیکن یہ بل بن گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. میری حسن عباس صاحب سے بھی اس معاملے میں بات ہوئی تھی. جو کمیشن بنا تھا اس میں بہت زیادہ مشاورت نہیں ہوئی ہے لیکن چلیں اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ بنا تو صحیح. جو بات کی بلاول بھٹو صاحب نے اس پر ایک بنایا تو صحیح. پہلا صوبہ تو بنا کہ جہاں پر سندھ میں کوئی چیز ہوئی عموماً تنقید ہی ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ پر لیکن جب اچھے کام کریں اس کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے. نوٹیفیکیشن کی بات کی جو میرا خیال ہے شاید ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو کہ کیبنٹ کی جب میٹنگ ہوتی ہے اپروول ہو جاتا ہے تو جب تک اس کیبنٹ کے منٹس اپروو نہ ہو جائیں تب تک نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتے ہیں. اور شاید اس کیبنٹ کے بعد دوسری کیبنٹ ہوئی نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہم کرتے ہیں تو پچھلی کیبنٹ کے منٹس جو ہم اپروو کرتے ہیں. خیر یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. میں جہاں گورننگ باڈیز میں بیٹھتا ہوں میں نے تو طریقہ کار چینج کر دیا ہے لیکن کیبنٹ میں ابھی تک یہ طریقہ کار موجود ہے کہ وہ اگلی میٹنگ میں آ کر ہوتے ہیں. اسی لیے شاید ایشو ہوگا ورنہ یہ ہم کر دیں گے اس کے اندر. باقی ایک تو جو اور باتیں کئی پریس کلبس کی اس کی دیکھیں میں تو خود 2 مرتبہ منسٹر رہا ہوں انفارمیشن کا اور میں ہر بار کہتا رہا کہ بھئی یہ آپ کے ایشوز سیٹل کر کے میں دیں. ہمارے لیے پرابلم بنتے ہیں. کبھی اگر آپ کے پاس پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اگر میں آپ کو لسٹ بھیجوں نا کہ نمبر آف پریس کلبس کتنے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. مطلب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہے کیا. لگتا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر پریس کلب بنا ہوا ہے. ہر صحافی نے اپنا پریس کلب الگ بنایا ہوا ہے. اور پھر میں نے تو بڑا رجسٹ کیا لیکن اب میرے بعد شاید کچھ لوگوں کو وہ گرانٹ ورانٹ ملنا شروع ہوگی. میں نہیں دے رہا تھا. یہ اگر ایک جگہ 150 بنے ہوئے تو کس کو دیں گے ہم, کسی کو نہ دیں آپ. تو یہ بہرحال پرابلم ہماری بھی ہوتا ہے. اگر اس میں آپ لوگ کردار ادا کریں کوئی بٹھا کے کوئی ایک ریکگنائز باڈی بن جائے کسی ضلع کے اندر کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. باقی ایشوز ہیں آتے رہتے ہیں سوسائٹی میں. جتنی خرابیاں برائیاں ہیں وہ آپ کے اندر بھی ہوں گی ہمارے اندر بھی ہوں گی. وہ پرابلمز ہیں. اس میں میری ایک رائے ہے اگر اس پہ آپ اتفاق کریں جو حسن صاحب نے ذکر کیا کہ ہر آدمی اپنے منہ سے جو مرضی بات کر لیتا ہے. ایک کوئی قانون کوئی چیز ایسی بنا دیں آپ لوگ خود کہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے جو ڈیفیم کرتے ہیں بجائے اس کے مجھے کورٹوں میں جانا پڑتا ہے 6 سال سے میں کیس لڑ رہا ہوں. ہر آدمی تو نہیں کرتا. تو یہ اگر آپ بنا دیں گے بھئی ہم آپ کو میں نے شاہد مسعود کے خلاف جا کے اسلام آباد پریس کلب میں دی تھی. میں نے PFUJ کو درخواست دی تھی
کہ بھائی خدا کے لیے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے یا تو بٹھائیں, میری بات سنیں, کوئی ایکشن کریں. کچھ نہیں ہوا. پھر میں کورٹ میں گیا. تو اگر آپ خود ایسا کوئی سسٹم بنا دیں گے تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی آڑ لے کے جو مس یوز کرتے ہیں میڈیا کو, ان کے خلاف آپ کے اپنے ادارے ایکشن لے لیں تو شاید بہت سارے ایشوز جو ہیں آپ کے کسی 2008 میں عزیز میمن صاحب کا جب واقعہ ہوا تو بدقسمتی سے ان کی ایک رپورٹ تھی جس کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی پہ ایلیگیشن لگا دیا گیا, اور وہ اگر آپ رپورٹ اس کی دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو ہم پر قیامت ڈھائی گئی لوگوں کی طرف سے. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کیا. وہ رپورٹ اتنی امپورٹنٹ تھی نہیں کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کسی کی جان لے لی جائے, وہ کچھ بھی نہیں تھی. لیکن وہ اتنا شور مچا, میں خود ان کے پاس گیا ہوں, ان کی فیملی سے ملا, ان کے کہنے پہ ایف آئی آر ہوئیں, ان کے کہنے پہ پولیس آفیسر ڈپیوٹ کیے گئے کہ کس سے انکوائری کرائی جائے, لوگ پکڑے گئے, ساری رپورٹ سامنے آئی. یہ پبلکلی ان کی فیملی نے منع کیا کہ ڈسکلوز مت کیجیے کہ جی کیا چیزیں ہوئی, ان کی فیملی کی طرف سے. ابھی میں آپ کو فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, ادروائز ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی پتہ ہے تو اس میں اچھا وہ ملک سے باہر بھیج دیا گیا. سر وہ دیکھیں, آفیسر کا بھی نام پتہ ہے مجھے. میں آپ سے عرض کروں پتہ بھائی, اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ جو معلومات ہیں, کوئی پولیٹیکل رول کسی کا نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. ہاں کہ اس کو نہیں, ایون باہر بھیجنے میں بھی کوئی وہ نہیں تھا. اب وہ چلا گیا, اس کو لانے کے لیے بہت سارے لوگ پکڑے گئے اس میں جو باقی سارے تھے, اور کسی نہ کسی طرح اس کے نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہوا سارا کیا تھا. جو دوسرا کیس ہے ناظم جوکھیو والا, اب ناظم جوکھیو کا بالکل بہت بڑا ظلم ہوا تھا جس طرح سے واقعہ ہوا سارا. ناظم جوکھیو پیپلز پارٹی کا اپنا, اس کا جو بھائی تھا وہ کونسلر بھی تھا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کا ایکچولی بندہ نہیں تھا. یہ جب جام کریم خود پارٹی میں آیا تو یہ اس کے ساتھ آیا تھا, بیکاز یہ اس کے ساتھ تھا, یہ ان کا بڑا کلوز, فیملی کے ساتھ بڑا کلوز رہا ہے ان کا. تو جب جام کریم کی فیملی پیپلز پارٹی میں آئی تو اس کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں شامل ہونے والے, ان میں یہ بھی شامل تھے. جو اس کے نام افضل جوکھی جو اس کا بھائی تھا وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اچھا پھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا, اور پھر ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ ہوئی, سب کچھ لانتا نام پہ ہوئی. ہم گئے, میں بھی تھا, شاید امتیاز شیخ تھا, اور میرے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے. ان کی جو دھرنا وانا انہوں نے دیا ہوا تھا اس پہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں کہ جی ایف آئی آر ہماری مرضی کی ہونی چاہیے, ہم نے مانی. انہوں نے کہا کہ جی انکوائری ہماری مرضی کے پولیس آفیسرس کے ساتھ ہونی چاہیے, ہم نے بالکل مانی. اور اس کے بعد ان کے گھر پہ سیکیورٹی اور ساری چیزیں جو کرتے رہے وہ ساری ہم نے ان کو پرووائڈ کی. بیچ میں اگر کہیں ایک آواز آئی کہ جی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو میں نے یہ بربلا کہا کہ بھائی ان کی فیملی سے کوئی ایک آدمی آ جائے اور یہ کہے کہ جی گورنمنٹ کے اس آدمی نے ہمیں کہا کہ جی صلح کرو, اس آدمی نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ تم کیس اٹھاؤ, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک ٹرائب ہے, ایک فیملی ہے, اب اگر ان کے آپس میں آنا جانا ہے, کوئی جا کے ملتا کرتا ہے تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ شکایت کرے کہ جی مجھ پہ فلاں آدمی دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کیس واپس کرو, میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ اوپنلی کہا. اور میں آپ کو بتا دوں جب ساری سچویشن ہو رہی تھی اور میں کافی اس کے بھائی سے رابطے میں بھی تھا, ایک مرتبہ بھی میں نے نہ جام کریم سے, نہ جام بجار سے, نہ کسی ان کی اور فیملی سے کوئی بات کی, نہ کوئی کسی نے مجھے کہا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.